اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وصیتی لکم ان لا تشرکوا باللہ شیئا ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ فلا تضیعوا سنتہ اقیموا ہذین العمودین واوقدوا ہذین المصباحین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزان کی عبادات اور طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کہ یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا اور فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے ہم سب کو مہمان بنایا ہے۔ ہم سب لوگ خداوند متعال کی دعوت پر مدعو ہیں۔ خداوند منان کی اس ضیافت سے حقیقی معنی میں فائدہ اٹھانے والا وہی انسان ہے کہ جو اس مہینے کے اندر خود اپنی معرفت میں اضافہ کرے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ایک طرف سے قرآن صامت کی مناسبت سے ہے تو دوسری جانب سے اسی ماہ مبارک رمضان میں قرآن ناطق کی معرفت کی بھی دعوت دی جاتی ہے۔ بہرحال میں تفصیلی کوئی مقدمے میں نہیں جانا چاہتا، بغیر کسی تمہید کے چند عرائض جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن ناطق کے حوالے سے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے بھی ایک بہترین مہینہ ہے۔ ہم لوگوں کو جیسے خداوند متعال کی بندگی کی طرف جانا چاہیے، اسی طریقے سے اس بندگی کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے یعنی قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کی معرفت، اس معرفت پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ امیر المؤمنین کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اپنی مجالس کے اندر معمولاً جو امیر المؤمنین کا چہرہ دکھاتے ہیں، معمولاً جو ہم امیر المؤمنین کا رخ دکھاتے ہیں، وہ فقط امیر المؤمنین کا شجاعت والا رخ دکھاتے ہیں۔
یعنی ہم لوگ جو مجلسوں کے اندر، ہم لوگ جو محافل کے اندر امیر المؤمنین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، فقط امیر المؤمنین کا وہ چہرہ دکھاتے ہیں کہ جو چہرہ امیر المؤمنین کا جنگ کے اندر ہے۔ وہ شہامت، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ بھی بالکل درست ہے۔ واقعاً جو میدانوں کے اندر، بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر، حنین کے اندر، خیبر کے اندر ہمیں جو علی نظر آتا ہے، واقعاً وہ بھی علی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ جتنی بہادری کے قصے، جتنی شجاعت کے قصے ہم لوگ سناتے ہیں، آپ لوگ ممبروں سے سنتے ہیں، وہ بھی امیر المؤمنین ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا اشتباہ یہ ہے کہ ہم اسی کو ہی علی سمجھتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ یعنی جنگ کے اندر، میدان کے اندر شجاعت کی صورت میں جو ہم امیر المؤمنین کو دیکھتے ہیں، وہ بھی علی ہے، وہی علی نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر تأمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ امیر المؤمنین کو میدان جنگ کے اندر منحصر کر دیں تو آپ نے علی کو فقط ایک آئینے کے اندر دیکھا، آپ نے علی کو فقط ایک کمال کے رخ کے اندر دیکھا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے کمالات ہیں کہ جن میں خود علی ہے، یعنی جیسے شجاعت کے اندر علی ہے، اسی طریقے سے جو دوسرے کمالات ہیں ان کمالات کے اندر بھی علی ہے۔ اس رخ کی طرف ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہم امیر المؤمنین کی مختلف زندگی کے، مختلف سیرت کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں، ان پہلوؤں کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ کہ بہرحال وقت بھی گزر رہا ہے، میں فقط امیر المؤمنین کے زندگی کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جو معمولاً ہمارے ہاں مخفی ہے، جبکہ انسان کی زندگی میں اگر اس پہلو کو اجاگر کر دیا جائے تو واقعاً انسان بنتا ہے۔ وہ پہلو کے جو مختصر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں امیر المؤمنین کی زندگی کا، وہ پہلو ہے امیر المؤمنین کی فتوت۔ بہت کم ہوتا ہے، ہم قصے مختلف سنتے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ امیر المؤمنین کی زندگی کا یہ بھی ایک پہلو ہے، امیر المؤمنین کی فتوت۔ فتوت یعنی کیا؟ فتوت یعنی جوان مردی۔ اچھا، جوان مردی یعنی کیا؟ اگر آسان لفظوں میں فتوت کو بیان کرنا چاہوں تو شجاعت اور ایثار کے حسین امتزاج کا نام فتوت ہے، اسے جوان مردی کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے آپ کو بہادر نظر آئیں گے، بہت سارے میدان کے اندر واقعاً شیر نظر آئیں گے، لیکن وہ فقط بہادر ہوتے ہیں، ان کی شجاعت کے اندر آپ کو فتوت نظر نہیں آئے گی۔ امیر المؤمنین کائنات کے اندر وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کی شجاعت فتوت کے سائے میں ہے، جوان مردی کے سائے میں ہے۔ اچھا، تھوڑا سا بات کو کھولوں، پھر امیر المؤمنین کی زندگی کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کروں کہ علی میں کس طریقے سے فتوت پائی جاتی ہے، کس طریقے سے جوان مردی پائی جاتی ہے۔ فتوت کو اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو فتوت انتقام کا ضد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ برے طریقے سے چلتا ہے، اگر کوئی بندہ آپ کی حق تلفی کرتا ہے تو آپ کے وجود کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں، میں اپنے حق کی تلافی کروں۔ یہ جو آپ کے حق کی تلافی ہو جائے، آپ کے حق میں کوئی اجحاف کرے، آپ پھر آتے ہیں اور آپ اپنے حق کی تلافی کرتے ہیں، اس جذبے کو انتقام کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی بندہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ انتقام لینے آ جاتے ہیں۔ اس حق تلافی کے جذبے کو انتقام کہا جاتا ہے۔ اچھا، انتقام بعض جگہوں پر جائز ہوتا ہے، بعض جگہوں پر حرام ہوتا ہے، ہر جگہ پر تو انتقام جائز نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک بندہ آپ کی غیبت کرتا ہے تو یہاں پر یہ تھوڑی ہے کہ آپ بھی کہیں کہ میں انتقاماً اس کی غیبت کروں۔ اگر کوئی بندہ آپ پر تہمت لگاتا ہے تو انتقام کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ آئیں اور آپ بھی اس پر تہمت لگائیں۔
ایک بندہ آپ کو گالی دیتا ہے تو اب یہاں پر انتقام یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ بھی اس کو پلٹ کے گالی دیں. بعض جگہوں پر انتقام لینا درست ہوتا ہے, بعض جگہوں پر انتقام لینا درست نہیں ہوتا. لیکن اس انتقام کے مقابل جو کمال ہے, جو صفت ہے, اس کو فتوت اور جوان مردی کہتے ہیں. مثلا ایک بندہ آپ کی حق تلفی کرتا ہے لیکن آپ اس کو بخش دیتے ہیں, آپ اپنے حق سے گزر جاتے ہیں. اس اپنے حق سے گزر جانے کا نام فتوت ہے. اور یہ فتوت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی بدلہ نہیں لیتے, اس کو کہتے ہیں فتوت. یہ امیر المومنین کی پوری زندگی میں آپ کو نظر آئے گی. مثلا ایک آدھ نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جنگ جمل کہ امیر المومنین کے مقابلے میں بہت سارے لوگ لڑنے کے لیے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض اہل سنت کے مورخین نے لکھا ہے, سنن کبریٰ میں بیہقی لکھتا ہے کہ جنگ جمل میں امیر المومنین عجیب ایثار, فتوت اور جوان مردی کا اظہار کر رہے تھے. سامنے سے مسلسل حملہ کر رہے ہیں لیکن امیر المومنین ابھی بھی ان کو وقت دیتے ہیں, شاید باز آ جائیں, شاید باز آ جائیں, شاید رک جائیں. بیہقی لکھتا ہے کہ 3 دنوں کے بعد امام حسن مجتبی, امام حسین علیہ السلام, عبداللہ ابن جعفر امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین, مولا, بابا, ہم لوگ خاموش بیٹھے, ہمارا لشکر مجروح ہو رہا ہے, زخمی ہو رہا ہے, آپ اجازت دیں. لیکن اس کے بعد بھی امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا کہ پانی لے کر آؤ. مولا امیر علیہ السلام وضو کرتے ہیں, وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امیر المومنین کے جملات دیکھیے گا, عجب جملات ہیں کہ واقعا تاریخ اسلام میں اس قسم کے جملات فقط امیر المومنین ادا کر سکتے ہیں. یہ پورا نماز پڑھنے کے بعد امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ بابا نے یہ جملے کہے کہ لا یتبع مدبرون, بیٹا دیکھو ہم ان لوگوں سے جنگ کرتے ہیں لیکن دیکھو جو بندہ آپ کو اور ہمیں پیٹھ دیکھ کے بھاگے, فرار اختیار کرے, اس کا کبھی بھی پیچھا نہ کرنا. لا یتبع مدبرون, اگر کوئی بندہ نکل رہا ہے جنگ سے, بھاگ رہا ہے, کبھی بھی اس کا پیچھا نہ کرنا. خب یہ کیوں؟ شجاعت ہے, شہامت ہے, بہادری ہے, لیکن اس کا پیچھا نہ کرنا یہ فتوت ہے. کہ بھاگنے والا ہے, جو بندہ بھاگ رہا ہے, اس کا پیچھا نہیں کرنا. عجب ہے, معمولاً میں نے یہ بہت سارے مقامات پر روایت بیان بھی کی ہے. چھٹے امام سے, امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے. ایک شخص آتا ہے اور امام صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دادا امیر المومنین کا جو ذوالجناح تھا, جو سواری تھی مولا کی, جو رہوار تھا, وہ کوئی بہت بڑا نسلی نہیں تھا, سادہ سا تھا. امام صادق علیہ السلام فرماتے اتفاق سے یہی بات کسی زمانے میں امیر المومنین سے کسی نے کہا, یا علی لما لا تشتری فرسا عتیقا, مولا آپ جنگجو ہیں, جنگوں میں لڑتے رہتے ہیں, جان باز ہیں, گھوڑا تو کسی اچھی نسل والا خریدیں. تو امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں کہ اچھے گھوڑے کی مجھے کیا ضرورت, میں نے تو کبھی میدان سے بھاگنا نہیں ہے, پھر اچھے نسل کے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے, میں نے کسی کو پیٹھ نہیں دکھانی, میں نے میدان تو چھوڑنا نہیں ہے. وہ راوی پلٹ کے کہتا ہے مولا یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ کسی کو پیٹھ دے کر نہیں بھاگیں گے, لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے دشمن بھاگتا ہے, اس کا پیچھا کرنا ہوتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ میری فتوت اور میری کرامت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بندہ علی کو پیٹھ دے کے بھاگے اور علی اس کا پیچھا کرے. یہ نمونے تاریخ اسلام میں نہیں ملتے ہمیں. یہ امیر المومنین کی فتوت ہے کہ لا یتبع مدبرن ولا یزفف علی جریح. اگر میدان کے اندر حسن بیٹا, اس جنگ کے اندر اگر کوئی بندہ مجروح ہو جائے تو کبھی بھی مجروح پر حملہ نہ کرنا. یہ ہمارے خاندان کی فتوت کے خلاف ہے.
ولا یقتل اسیر، اگر کوئی بندہ اسیر ہو جاتا ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا۔ ومن اغلق بابہ فآمن، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بندہ جنگ سے بھاگ جاتا ہے اور جنگ سے بھاگ کر اپنے گھر کے اندر پناہ لیتا ہے، گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، تو یہ میں علی ابن ابی طالب تم سب لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس بندے کے دروازے پر نہ جانا، کیونکہ یہ امیر المؤمنین کی فتوت کی بات ہے، ایثار کی بات ہے۔ تو ہاں بہرحال عزیزان من، ہم لوگوں کو امیر المؤمنین کی زندگی سے جہاں پر شجاعت کا درس ملتا ہے، وہاں پر ہم لوگوں کو امیر المؤمنین کی اس جوان مردی سے بھی سبق لینا چاہیے، اس فتوت سے درس لینا چاہیے۔ اور امیر المؤمنین کی زندگی کے ایسے بہت سارے رخ ہوں گے کہ جن چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری ہدایت، ہماری سعادت اسی جگہ پر چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال وقت بھی تمام ہوا، انشاءاللہ آئندہ جلسے میں خود اس فتوت کے بارے میں چند اور نمونے امیر المؤمنین کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔